تو رمضان میں زکوٰۃ بھی ہم نے ادا کرنی ہے جو مالدار لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو زکوٰۃ ہو گئی ہمارے پیسوں کی، ہمارے یعنی کہ مال دولت کی زکوٰۃ، یہ تو وہ ادا کریں گے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ ایک اور زکوٰۃ ہے جو انسان کے جسم کی ہے، اور انسان کے جسم کی جو زکوٰۃ ہے نا وہ مالداروں پر نہیں ہے، وہ سب لوگوں پر ہے، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، چاہے وہ اعلیٰ رتبے والے ہوں، چاہے وہ ادنا رتبے والے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، کوئی بھی ہوں، جس طرح کے لوگ ہوں، اگر وہ ایمان والے ہیں تو پھر ان کے جسم کی ایک زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس زکوٰۃ کا نام ہے روزہ رکھنا۔ جب آپ روزہ رکھ لیں گے، رمضان کے 30 روزے مکمل کر لیں گے تو آپ اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ جس طرح ہم مال کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارے مال میں یعنی پاکیزگی آ جاتی ہے، ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے، ہمارا مال یعنی کہ غلط چیزوں پر، غلط مقام پر نہیں خرچ ہوتا، اچھے اچھے مقامات پر خرچ ہوتا ہے۔ تو یہی مثال انسان کے جسم کی ہے۔ اگر یہ مسلمان رمضان کا روزہ رکھے گا، روزے رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رکھ لو، آپ کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کا جسم بیماریوں سے بچ جائے گا، آپ کا جسم مصیبتوں سے بچ جائے گا، آپ کے جسم پر کوئی پریشانی آنے والی ہے تو ان پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے جسم کی بھی زکوٰۃ ہو جائے، جس طرح ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے اسی طرح ہمارے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تو پھر آپ کو رمضان کے 30 روزے رکھنے ہوں گے اور خوش دلی کے ساتھ رکھنے ہوں گے، اور اللہ کی رضا سمجھ کے، اللہ کا فریضہ سمجھ کے رکھنے ہوں گے۔ تو پھر انشاءاللہ ان روزوں کے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان سرداری عطا فرمائی ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس طرح سمجھ لیں، آسان کر کے سمجھاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید تمام کتابوں کی سردار ہے، پھر اسی طرح دنوں میں سے دن، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، پھر اسی طرح راتوں میں سے شب قدر جو رمضان میں آنے والی ہے وہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ خود اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جو شان عطا فرمائی ہے، وہ جو مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایسی شان، ایسا مرتبہ باقی مہینوں کو بھی نہیں ملا۔ ربیع الاول کی بھی بڑی شان ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن اس رمضان کی شان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے اور مومنوں کے لیے نجات کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھوں میں تھمانے والا مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا قابل احترام ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ تو پھر دیکھ لیجئے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ 30 دنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے پہلے 10 دنوں کا نام الگ رکھ دیا، پھر اگلے 10 دنوں کا نام الگ رکھ دیا، پھر اگلے 30 یعنی کہ 10 دنوں کا نام الگ رکھ دیا، اس کے 3 عشرے بنا دیے گئے۔ فرمایا مہینہ تو ایک ہے، اس کے دن تو 30 ہیں، لیکن میں نے اس کے 3 درجے بنا دیے ہیں۔ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا دیے ہیں۔ جو پہلے رمضان سے روزے رکھنے شروع کر دیں گے، عبادات کرنی شروع کر دیں گے، ذکر اذکار کرنا شروع کر دیں گے، تراویح کی نماز پڑھنی شروع کر دیں گے، ان کے اوپر میری رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔
اور 10 دن ان کے اوپر میری رحمت برستی رہ جائے گی. جب پہلے 10 دن مکیں گے اگلا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے پہلے 10 دن میں نے اپنے بندوں پر رحمت برسائی ہے اور رحمت کے ساتھ ان کے جسم کو اعلیٰ کیا ہے, خوبصورت بنا دیا. اب اگلے 10 دنوں میں ان کی مغفرت کر دوں گا, ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا, ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا, ان کی توبہ کو قبول کر دوں گا. وہ جب اپنا دامن پھیلائیں گے نا, پروردگار مجھے معاف کر دیجئے, اللہ کی رحمت پکار کر کہتی ہے اے میرے بندے جلدی معافی مانگ لے, تیرے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو دوسرا عشرہ ہمیں مغفرت کا مل گیا. آگے چلیے, رحمت بھی برس گئی اور مغفرت بھی ہو گئی. اگلا عشرہ تیسرے عشرے میں فرمایا اب تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا, جہنم کے عذابوں سے, جہنم کی آگ سے آزاد, جہنم کے خوفناک منظروں سے آزاد کر دیا جائے گا, جہنم کے تمام عذابوں سے آزاد کر کے تمہارے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ تھما دیا جائے گا. یہ ہمیں انعام کب ملیں گے؟ رمضان میں روزے کی حالت سے. اگر ہم روزے نہ رکھیں تو پھر ہمیں یہ انعام نہیں ملیں گے, کیونکہ ہر مسلمان پر فرض ہے رمضان کا روزہ رکھنا, ہر حالت میں رکھنا چاہیے. تو رمضان کی ادب احترام, رمضان کے احترام کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے. رمضان کا احترام اس وقت مکمل ہوگا جب ہم رمضان کے دن کا روزہ رکھیں گے, رات کی تراویح پڑھیں گے, دن ہماری اللہ کی یاد میں گزرے گا, رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرے گا. پھر ہمارے لیے رمضان اتنا قابل احترام بن جائے گا, قیامت والے دن یہی رمضان ہمارے لیے شفاعت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو سن لو. اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ سے محبت بھری بات کی ہے, ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس امت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے, 88 مرتبہ. اور باقی امتوں میں سے بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 1 مرتبہ ایمان والے کہہ کر پکارا. تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, ہمیں 1 مرتبہ ایمان والے کہہ کر پکارا ہے. لیکن اے امت محمدیو, یہ ہمارا نصیب اتنا بڑا کھل چکا ہے, یہ صدقہ کملی والے کا ہے. اللہ نے 1 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 88 مرتبہ ہمیں ایمان والے کہہ کر پکارا ہے. محبت بھرا جملہ ہے, جس طرح ایک والد اپنی اولاد سے سب سے اعلیٰ جملے محبت بھرے انداز میں گفتگو کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان جملوں میں ایمان والے کہہ کر اپنے بندوں سے محبت کی انتہا کر دی ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو, اے میرے بندو, میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. جی پروردگار محبت کرتے ہیں, آگے کی حکم ہے. فرمایا کہ پہلے میں نے آپ سے محبت بھرے انداز میں بات کی, آپ کو ایمان والا کہا. اگلی بات سنیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا, اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر میری بات کو مانو. جی پروردگار کیا حکم ہے, کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام, میں نے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہو گئے, آپ نے روزہ رکھنا ہے, ہر حالت میں رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال دے دی ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری اصلاح کرنے کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے خود جملہ دوسرا ارشاد فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, یہ نہ سمجھنا کہ روزے صرف میں تم پر فرض کیا, نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں, جو تم سے پہلی امتیں آ چکی ہیں, میں نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے. اس لیے فرض کیے روزے تاکہ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس آیات میں یہ بات ہوگی. اگلی بات سنیے, اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے مومنو, رمضان کا مہینہ تمہیں پتہ ہے یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟
رمضان کا مہینہ کون سا ہے؟ آخر اس رمضان کو اتنی عزت کیوں مل گئی؟ اس رمضان کی شان کے اتنے ڈنکے کیوں بج رہے ہیں؟ پوری دنیا میں امت مسلمہ اس رمضان کا ادب احترام کر رہی ہے، رمضان کے روزے رکھ رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے رمضان کی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے رمضان کو مرتبہ شان اس لیے سب سے اعلیٰ مل گیا کہ میں نے اس رمضان میں قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اور اگلی بات سنیں، قرآن مجید نازل ہویا ھدی للناس وبینات من الہدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت واسطے نازل کیا ہے، والفرقان، میں نے اس کو روشن کتاب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کتاب ہمارے معاملات میں حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو خرید لیتے ہیں، پھر اس کو خوبصورت غلاف میں رکھ کر اپنی قیمتی الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، اس قرآن کو اٹھانے کی توفیق نہیں ملتی، اس قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، اس قرآن کو بوسہ دینے کی توفیق نہیں ملتی۔ سارا دن گرمی میں کام کر سکتے ہیں، سردی میں کام کر سکتے ہیں، رات کا جگارہ کر کے یعنی کہ محنت مزدوری دولت کما سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو اللہ کے قرآن کو کھولنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی باتیں سن سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کی فضول گفتگو کو ٹائم دینے کے لیے ہمارے پاس 2-4 گھنٹے مل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے لوگو قرآن مجید اس لیے میں نے نازل نہیں کیا کہ اس کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھ دو، قرآن مجید کو میں اس لیے نازل نہیں کیا کہ اس کو خوبصورت غلافوں میں رکھ دو، قرآن مجید کو کہ جب بچیوں کی شادی کرو کہ بچیوں کے سر کے اوپر قرآن کھڑا کر دو۔ میں نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا جب آپ میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے تو قسمیں کھانے کے لیے قرآن مجید کو اٹھا لو۔ میں نے قرآن مجید کو اس لیے نازل کیا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ کہ اس کو پڑھنا تمہارا کام ہوگا، تمہیں پتہ لگ جائے گا حق کیا چیز ہے باطل کیا چیز ہے گی۔ یہ تب ہمیں علم ہوگا جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ موبائل دیکھنے کے لیے ہمارے پاس سارا دن ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ قرآن میں نے آپ کے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس کو پڑھو آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے دنیا میں کس طرح جینا ہے، میں نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، میں نے دنیا میں کون کون سے معاملات کرنے ہیں، میں نے والد کی عزت کس طرح کرنی ہے، ماں کی عزت کس طرح کرنی ہے، بیوی کے حقوق کس طرح ادا کرنے، بچوں کے حق کس طرح ادا کرنے، رشتہ داری کے حقوق کس طرح ادا کرنے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، صدقے زکوٰۃ کس طرح دینا ہے، حسن سلوک کس طرح کرنا ہے، اخلاق کس طرح برتاؤ کرنا ہے، میرا اٹھنا کس طرح ہونا ہے، میرا بیٹھنا کس طرح ہوگا، میرا جاگنا کس طرح، میرا کھانا کس طرح، میرا پینا کس طرح، میری گفتگو کس طرح، میرے دنیا کے معاملات کس طرح، میری دکان چلانا کس طرح، میری کھیتی باڑی چلانا کس طرح، میرا ذمہ دارہ کرنا کس طرح، میری تجارت کرنا کس طرح، میرا منڈیوں میں مال فروخت کرنا کس طرح، میرا مال خریدنا کس طرح۔ یہ اس وقت ہمیں ان چیزوں کا علم ہوگا جب ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن روشن کتاب ہے، حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب ہے، آپ کو بتانے والی ہے یہ راستہ حق کا ہے یہ باطل کا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اللہ اکبر۔ آج تو ہم ناراض نہ ہونا، ہم اتنی دنیا میں غرق ہو چکے ہیں، قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے، وہ درس سننے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ بھئی جب آپ دین سنیں گے نہیں،
دین کو حاصل، دین کو سیکھیں گے نہیں، دین کو سمجھیں گے نہیں، کس طرح زندگی گزاریں گے؟ پھر آپ اس انداز سے زندگی گزاریں گے جو آپ کا دماغ کہے گا ویسے زندگی گزارنی شروع کر دیں گے۔ آپ کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب آپ دین نہیں سیکھتے، لوگوں کو دیکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ فلاں بندے نے یعنی کہ ایسے فیشنی لباس یعنی کہ سلوا کر پہن لیا، ہم بھی اس طرح بنائیں گے۔ فلاں بندے نے اس طرح ڈیزائن کے ساتھ مکان بنوا لیے، ہم بھی اس طرح مکان بنوائیں گے۔ فلاں بندے نے فلاں کام کیا، ہم بھی وہ کام کریں گے۔ یہ جہالت کے کام ہے، یہ دین سے دوری کے کام ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب سے سیکھنا ہوگا، اس قرآن سے سیکھنا ہوگا۔ قرآن کو پڑھنا آپ کا کام ہے، اور پھر ان کاموں کا سمجھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی پڑھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، پھر ہمارے لیے زندگی بہتر ہوگی۔ تو ہمیں اس چیز کا قرآن حکم دیتا ہے، اس قرآن کی اگر تم عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، کم سے کم اس قرآن کو روزانہ 10 منٹ تو کھول لیا کریں کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ لیا کریں۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ کو تفسیر نہیں آتی، آپ برکت کے لیے کھول کر 2 لائنیں پڑھ لیا کریں، ایک رکوع پڑھ لیا کریں۔ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کے گھروں میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں نے قرآن مجید کو روشن والی کتاب اس لیے بنایا ہے آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور صحیح طرح زندگی گزاریں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہاری زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، آپ کی زندگی میں رمضان آ جائے، تو فمن شاہد منکم الشہر، رمضان کا مہینہ پا لیں، تو فرمایا فل یا سم ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہو گئے۔ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، رمضان کا روزہ کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ اکبر، رمضان کے روزے رکھنے کے بہت سارے فوائدے ہیں، رمضان کی بہت ساری برکتیں ہیں، رمضان کی بہت ساری شان ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، رمضان کا مہینہ پالو، پھر فل یصم ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہو گئے، پھر آپ کو کسی عذر کا بہانہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ آگے اسی جملے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی بندہ مریض ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اجازت ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ رمضان کے بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، عید کے بعد فوراً وہ ان روزوں کو قضا کر کے رکھے گا۔ لیکن اگر کسی کے سر میں درد ہو، وہ نہ کہے میں بیمار ہوں، جسم میں درد ہو وہ نہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں روزہ چھوڑ دوں نہ۔ اس علماء فرماتے ہیں اس قرآن کے جملے سے وہ بیمار مراد ہے جس کو ڈاکٹر ایمانداری نال، دیانتداری نال کہہ دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر روزہ رکھ لیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس مسلمان کے لیے روزہ رمضان کے چھوڑنے کی اجازت ہے، اگلے پھر شوال میں وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی تھوڑے بہت بیمار ہے وہ روزہ نہ چھوڑے، بلکہ آپ آزما کے دیکھ لینا، آپ نے روزہ نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ روزے کی برکت سے اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا گیا پہلے نمبر والا وہ شخص روزہ چھوڑ سکتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی بیماری میں، شدید بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اگلے دنوں میں روزہ رکھے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا او علی سفر، اگر کوئی مسافر ہے، رمضان کا مہینہ ہو گیا، روزہ رکھ رہا تھا، اچانک دوسرے تیسرے روزے کو اس کو جانا پڑ گیا، او علی سفر، سفر کرنا پڑ گیا، تو فرمایا مسافر کے لیے بھی اجازت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مسافر کی مسافت کتنی بنتی ہے؟
کہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو، اپنے گھر سے لے کر جہاں اس نے جانا ہے، اگر وہ 92 کلومیٹر سفر بنتا ہے تو پھر وہ مسافر بن جائے گا. اگر 92 کلومیٹر سے کم سفر ہے پھر وہ مسافر نہیں بنے گا. اس مسافر کو اجازت ہے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے. لیکن یہ اور کی بات ہے جب اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، شدید گرمی کے سفر ہوتے تھے. آج یعنی کہ سارا دن آج ہمارے لیے بڑی سہولتیں ہیں، ہمارے لیے گاڑیاں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں، بڑے بڑے موٹر وے بچ گئے. اب یعنی کہ 10 گھنٹوں کا سفر ہے، اب 3 گھنٹوں میں وہ سفر طے ہو جاتا ہے اور سکون کے ساتھ ہو جاتا ہے. اگر اس طرح کا اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں گے آپ کو دگنا ثواب ملے گا. اگر آپ کی طبیعت نہیں یعنی کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو مسافر کے لیے بھی اجازت ہے، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور فرمایا او علی سفرن، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور پہلا حکم مریض بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا حکم مسافر بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے بعد فعدۃ من ایام اخر، مسافر اور مریض جب یہ عید کے بعد اگلے دن شروع ہوں گے ان دنوں میں یہ روزے جو چھوڑے ہوں گے ان مسافر نے، مریض نے، ان روزوں کو ادا کریں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے یرید اللہ بکم اليسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ آپ کو مشکل میں نہیں پانا چاہتا، اللہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. فرمایا اللہ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے. اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں. اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے ان پر روزہ رکھنا لازم ہے، وہ ضرور رکھیں گے. جب روزہ رکھ لیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اگر آپ روزہ رکھ لیں، کوئی تسبیحات نہ بھی پڑھیں پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. آپ روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھ کے فجر کی نماز پڑھ کے جا کر لیٹ جائیں، ظہر تک سوتے رہے، پھر آ کے ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں. آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کو سونے کا بھی عبادت کا بھی ثواب ملے گا. روزے کی اتنی فضیلت والی عبادت ہے تو فرمایا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے. یہ تو بات ہوگی قرآن کی. اب میں 2-4 باتیں احادیث مبارکہ کی کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت شعبان کا آخری دن ہوتا، پہلے باتیں قرآن کی ہوئی ہیں اب حدیث کی ہو رہی ہیں. فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا آخری دن ہوتا، رمضان ہونے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کر دیتے اور سامنے بٹھاتے، خود منبر پر تشریف رکھ کے فضائل رمضان بیان فرماتے تھے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شعبان کے فضائل بیان کرتے صحابہ کرام کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم، اے لوگو، اے انسانو، اے ایمان والو، ان قریب تمہارے اوپر شہر عظیم، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا عظیم مہینہ ہے. عظیم اسے کہتے ہیں جس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرماتے اے لوگو، ان قریب تمہارے اوپر شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. شہر مبارک، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے، ایک رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، نجات والا مہینہ آنے والا ہے، بخشش والا مہینہ آنے والا ہے، رحمتہ لٹانے والا مہینہ آنے والا ہے اور تمہارے گناہ معاف کرنے والا مہینہ آنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے اور یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اسی طرح آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی رات عطا کرنے والے ہیں، اور یہ رات جس رات کو شب قدر کہتے ہیں، شب قدر کی رات فضیلت والی، 1000 مہینوں سے اس کا اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹائم تھوڑا ہے. یہ کب یہ صحابہ کرام کو انعام ملا؟ صحابہ کرام کے سامنے جب پچھلی قوموں کے عبادتوں کے تذکرے ہوتے،
کوئی کہتا فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک عابد، اس نے 200 سال عبادت کی، کسی نے 500 سال عبادت کی، کسی نے 1000 سال عبادت کی، تو صحابہ کرام میں یہ حسرت پیدا ہوتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں، ہماری زندگی تھوڑی ہے، اس لیے ہم عبادت بھی تھوڑی کریں گے، لیکن پچھلے لوگوں کی امتوں کی عمریں بھی زیادہ تھی، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن وہ ہم میں سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ جس وقت صحابہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا، چہرہ اٹھانے کی دیر تھی، اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جلتی جا، آج صحابہ نے میرے محبوب سے سوال کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں، وہ پچھلی قومیں ان کی عمریں زیادہ تھی، عبادت زیادہ کر گئے، ہماری عمر تھوڑی ہے، ہم نے عبادت بھی تھوڑی کی ہے، وہ پہلی امتیں ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، اے جبرائیل میرے محبوب کو میرا سلام بھی پیش کر دے اور سورت قدر بھی لے جا اور کہہ دے اے میرے محبوب شب قدر کی رات کو عبادت کرنا ان کا کام ہوگا، 83 سال 4 مہینے چند دن کی عبادت کا ثواب لکھ دینا رب کا کام ہوگا۔ 83 سال کس نصیب والے کو انسان کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ ہر سال شب قدر کی رات اسے نصیب ہو جائے، لیکن اگر آپ کو زندگی میں ایک رات بھی مل گئی شب قدر کی، آپ کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت نقد لکھ دی جائے گی۔ تو فرمایا گیا اے لوگو شہر فیہ لیلۃ من الف شہر، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات عطا کریں گے۔ آگے چلیے، اللہ اکبر، آگے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ اکبر، پھر وہی روزے کا ذکر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرآن کی بات ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ قرآن کہتا ہے جب آپ کی زندگی میں رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اے لوگو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان کا روزہ فرض ہے، ہم نے اس کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھے، صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے رکھ کے بدر کی طرف سفر کیا، صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھ کے بدر کی طرف سفر کیا، گرمی کی حالت ہے، شدید گرمی ہے، صحابہ کرام کچھ ایسے تھے ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، صحابہ کرام کچھ ایسے تھے ان کے جسم پر قمیض بھی نہیں تھی، صحابہ کرام ایسے تھے ان کو کھانا بھی نہیں ملتا تھا، پانی بھی نہیں ملتا تھا، 2 کھجوریں سے اپنی سحری کرتے تھے، 2 کھجوریں سے روزہ اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسلمان ایسے بد نصیب ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اللہ کی ساریاں نعمتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے فریضے کو رکھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اے لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت کے روزے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے رکھا کہ تاکہ اس میری امت کے دلوں میں اس رمضان کی محبت زیادہ بڑھ جائے کہ جس روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اس لیے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اے لوگو رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ صبر، رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، روزہ رکھ لیں، تلخی نہ ہو، لڑائی نہ ہو، غصہ نہ آئے، صبر کریں، کوئی زیادہ بات کر لے صبر کرے، کوئی دل دکھا لے صبر کر لے، کوئی تکلیف دے رہے صبر کر لے۔ جب آپ روزے کے علاوہ صبر کریں گے آپ کو کیا انعام ملے گا؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کریں گے، فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے، جو صبر کرے گا فرمایا کہ صبر کرنے والے کو وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، جڑا صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان بیان کیے، فرمایا کہ جیڑا کوئی بندہ کسے روزے دار کا روزہ اختیار کرے، اب یہ ہمارے طرف بات آ رہی ہے عملوں کی طرف، جو کوئی بندہ کسے روزے دار دا روزہ اختیار کرا دے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ آگے چلیے، جس وقت یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے مجمع میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے وہ طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارے
ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، ہم تو روزہ خود نہیں اختیار کر سکتے، لوگوں کو کس طرح روزہ اختیار کرائیں گے؟ ہم اس ثواب سے پیچھے رہ گئے، اس ثواب سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص کے پاس کوئی زیادہ دولت مال پیسہ نہیں ہے، کسی کو ایک گلاس پانی کا بھر کے روزہ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ کسی کو 2 کھجوروں سے روزہ اختیار کرا لو، کسی کو یعنی کہ سحری کرا دو، اللہ اس کو ثواب دے۔ فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو کوئی بندہ، جو کوئی مسلمان کسی کو پیٹ بھر کر سحری کرائے گا، افطاری کرائے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دے گا؟ سقاہ اللہ من حوض شربت، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن حوض کوثر تو شربت عطا فرمائیں گے، حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، آپ وہاں کھڑے رہیں گے 50,000 سال دن، آپ کو اتنی دیر تک پیاس نہیں لگے گی جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کا بھی ہے، نیک عملوں کا بھی ہے، ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کوشش کر لیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب نصاب لوگ ہیں، اندازہ لگائیں، اپنا صدقۃ الفطر پہلے ادا کر لو، یہ نہ بھی عید آئے گی پھر ادا کریں گے۔ آج لوگوں کی نگاہیں اور طرف ہیں، مساجد کی طرف ہیں، مساجد کو بھی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، مسجد کی تمام ضروریات کو پورا کرنا ہمارے پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی جو بھی کام ہے ہم نے کرنے ہیں، باقی گاؤں والوں نے نہیں کرنے، ہم نے کرنے ہیں۔ مسجد کی بھی ضرورت کو پوری کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ ہے، غریب لوگ، مسکین لوگ، غربا، مساکین، حقدار لوگ جن کے چولہے نہیں جل رہے، وہ امیروں کی طرف آسے لگا کر بیٹھے ہیں کہ امیروں کے کب دروازے کھلیں گے، ان کی طرف سے کب ہمارے پاس مال آئے گا۔ مہنگائی کا دور ہے، اگر کوئی انسان 50، 60، 70 ہزار روپے مہینہ کمانے والا ہو پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، 80,000 روپے اگر مہینہ کا کما لے تو اس کا 40-50 ہزار تک مہینے کا بل گیس بجلی کا آ جاتا ہے، وہ کہاں سے کھائے گا؟ اس لیے آپ یہ نہ سوچنا کہ اس کی 50,000، 60، 70 ہزار تنخواہ ہے، اس کو تو بہت کچھ مل رہا ہے۔ نہیں بھائی، وہ بھی اس وقت پریشانیوں میں ہے۔ اس لیے جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان کو چاہیے اپنے مال ایسے یعنی کہ آپ پیسہ تقسیم کریں، لوگوں میں آپ اپنا سرمایہ تقسیم کریں، تاکہ جب آپ مال دیں گے، جو ان کو ضرورت ہے، افطاری کی ضرورت ہے افطاری کا سامان لیں گے، سحری کی ضرورت ہے سحری کا سامان لیں گے، تاکہ ہمیں ڈبل ثواب ملے۔ ایک تو ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں روزے کا ثواب ملے گا، دوسرا ہم جب روزہ کسی کا رکھائیں گے یا سحری یا افطاری کرائیں گے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، کما لو نیکیاں، لوٹ لو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، جتنا یہ سیزن لگا ہوا ہے، یہ پھر رمضان کا مہینہ چلا گیا، ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آتے جو پچھلے رمضان میں اس مجمع میں بیٹھے تھے، آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، کیا پتہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے سرمایہ داروں کے لیے، آج اپنی سخاوت کا مظاہرہ کرو، آپ مال خرچ کرو، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، روزے اختیار کرو، سحری کرو۔ اگر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے 70 روپے کا ثواب ملے گا، 1,000 روپیہ خرچ کرو گے 70,000 کا ثواب ملے گا، 1 لقمہ کھلاؤ گے 70 لقموں کا ثواب ملے گا، 1 کھجور کھلاؤ گے 70 کھجوروں کا ثواب ملے گا۔ یہ برکت مہینہ ہے، لوٹ لو اللہ کی رحمتہ، کما لو، یہ سیزن ہے رحمت کا۔ اس لیے یہ مسلمانوں پر لازم ہے، رمضان کا بھی احترام کرنا ہے، عبادت کو بھی ہم نے صحیح طرح کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت مند ہے ان کے گھروں میں رات کے سناٹے میں جا کر دکھلا کے نہ مال دیو۔ آپ اگر دکھلاوے سے مال تقسیم کریں گے ریاکاری آ سکتی ہے۔ آپ اللہ کو کہہ دے پروردگار آپ نے مجھے مال دیا تھا، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے میں اتنا مال جمع کر سکتا، آپ نے مال دیا ہے میں تیری رضا کے لیے تیری مخلوق پر خرچ کر رہا ہوں۔ اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرو، اور جو دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان پر بھی مال خرچ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ سخاوت کا مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا رمضان میں سخاوت کرتے تھے اتنا باقی مہینوں میں سخاوت نہیں کرتے تھے۔ آج کمال و نیکیاں